वली खुदा, हुज्जत खुदा, नात के कुरान, वारिस कुरान, आका मौला अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम मुतहर की तरफ से आपका खादम, आपका नौकर, आपका गुलाम होने की हैसियत से हाथ जोड़ के इल्तमास करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, जब भी मौका मिले 2 रकअत शुक्राने के नफल जरूर अदा करें। किस बात पर? इस बात पर यकीन करते हुए, नाज करते हुए, फख्र करते हुए कि यहाँ पर आप अपनी ताकत, अपनी दौलत के बलबूते पर नहीं आए, बल्कि वलीउल्लाह के लुत्फ़े करम पर आए हैं। वो इंसान पूरी दुनिया में कितना खुश नसीब है, कितना खुश किस्मत है जिसके ऊपर वली खुदा, हुज्जत खुदा का लुत्फ हो जाए। और वो इंसान कितना मोहतरम है जिसके ऊपर वलीउल्लाह इत्मीनान कर ले। ये मेहमान किसी दुनियावी बादशाह के नहीं है, बल्कि वलीउल्लाह के मेहमान है, हुज्जत खुदा के मेहमान। हवाले मोहसिन भाई आपके, जिसमें माएँ हैं, बहनें हैं, बेटी हैं, बच्चे हैं, मेहमान वलीउल्लाह के, इत्मीनान आपके, हवाले आपके, आपका जो दिल चाहे इनके साथ करे, लेकिन एक दिन हाजिर तो इनके हजूर होना है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के आप सबसे इल्तमास करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, खुदा के लिए इस सफर में इस बात का खास ख्याल रखें। आपके साथ ये जो दाएं बाएं आगे पीछे सफर करने वाले हैं, चाहे आपका भाई है, चाहे आपकी बहनें हैं, चाहे आपकी ज़ौजा है, चाहे आपकी वालदा मोहतरमा है, चाहे आपके वालिद मोहतरम हैं, चाहे आपके कज़न, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार जो भी हैं वो थे, लेकिन अब आपके साथ दाएं बाएं आगे पीछे सफर करने वाले कोई मामूली इंसान नहीं, ये वलीउल्लाह के मेहमान हैं, ये हुज्जत खुदा के मेहमान हैं। आपके दिलों में जितनी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की वैल्यू है, ना चाहते हुए आप इनका एहतराम करें इस अकीदे के साथ, ये मेरे मौला का मेहमान है। आप जूती उठाएं इनकी इस नीयत के साथ कि ये मेरे मौला का बुलाया हुआ है। जब आप एक दूसरे का एहतराम करके वलीउल्लाह के कदमों में पहुंचेंगे, मेजबान के दिल को तस्कीन पहुंची होगी, ये आपकी हाजत रवाई का सबब है। वरना आप ये ना समझे यहाँ पर पहुंच गए हैं, हमने सिर्फ जरी को चूमना है, 2 रकात नमाज हाजत की पढ़नी है। जरा सोचिए तो सही, जब हम आ रहे हैं, अब आपका मामला इनके साथ है, आपके दिलों में वलीउल्लाह है, आपके दिल में हुज्जत खुदा है, आपके दिल इनका घर है। अब किसी दूसरे इंसान को ये इजाजत नहीं है कि आपके ऐब तलाश करे, इनको बता के मौला के मेहमानों को दूसरों के सामने रुस्वा करे। अब जिसके भी ऐब तलाश, ये मौला की कनीज़ें हैं। हम कौन होते हैं ये बार बार कहने वाले? ये ज़ियारत पर आई थी, ये बार बार बाजार में जा रही है, ये ज़ियारत पर आई थी, ये बार बार उससे क्या बात है? आपको क्या पता? वो मौला की कनीज़ा है, वो मौला के घर पे आए हैं, मौला की में हरकत दी है, वो घबरा रही है, तो पूछ रही है मैंने अपने मुर्शिद के हाजिर होना है, कैसे हाजिर होना? इस बात को मामूली ना समझे, ये वाक़या हो चुका है। एक मोमना किसी दूसरे मज़हब से तल्लुक़ रखती, अपने शोर से इजाज़त लेके आई ज़ियारत के लिए, वो बार बार सलाह से बार बार किसी साथ आने वाले 15-16 बार ज़ियारत के लिए आ चुका है। कैसे ये मोहम्मद, कैसे वो मोहम्मद, कैसे ये मोहम्मद। वो बहना बार बार आके उनसे पूछ रही थी, मैं किसी और मज़हब से तल्लुक़ रखती हूँ, मेरे घर में मुश्किलात है, मेरा शोहर परेशान है। आप में से किसी ने बताया कि मशरक़ में एक ज़माने आहू है, वो इंसानों की ज़मानत देते हैं। जब से मैं यहाँ पे पहुंची हूँ, मेरी हालत वो नहीं है जो पहले थी। अब मैं इनके हुजूर उस कैफियत से हाजिर होना चाहती हूँ। खुदा के लिए मेरी रहनुमाई करो, मुझे बताओ मैंने इनके हुजूर कैसे हाजिर होना है। वो कभी उससे पूछ रही, कभी उससे पूछ रही, बार बार सलाह के पास जा रही। इधर से किसी इंसान ने, मैं तो मोमिन नहीं दूंगा, ये वाक़या गुजर चुका है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तस्वीर ली,
اور تصویر لے کے واٹس ایپ پہ اس کے شور کو بھیج دی، یہ دیکھو تم نے زیارت کے لیے بھیجا، یہ دیکھو کس سے کیا بات، یہ دیکھو کس سے جو آئی ہے مولا کے در پہ اپنی مشکل کشائی کے لیے۔ آپ سوچ نہیں سکتے آپ کے ایک چھوٹی سی حرکت کی وجہ سے مولا کے در پہ آنے والی کا گھر اجاڑ رہے ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ آپ کا معاملہ مولا کے ساتھ ہے، اس کے پلیٹ میں 2 روٹی کے لیے مجھے 1 روٹی۔ ہم ایسے نہیں ہونے چاہیے، بلکہ ان کا ماننے والا اس کا بات ایسا ہونا چاہیے، نہیں ملا تو میرا بھی لو، سیٹ نہیں مل رہی آپ احترام کھڑے ہو کے اس نیت کے ساتھ جب آپ آ رہے ہیں یہاں پہ سفر کر رہے ہیں تو آپ نیت کرتے ہیں ان کے در پر آنے کی۔ آپ آئے نہیں ہیں، آپ کو بلایا گیا ہے، کہ آپ کے قدم اٹھے نہیں ہیں، آپ کے قدم اٹھائے گئے ہیں، اور جس نے بلایا ہے یقین کرے وہ حکیم ہے، بغیر حکمت بغیر مقصد کے کبھی انہوں نے کام ہی نہیں کیا۔ یقین ہے اس بات پر، اور آپ کو اس بات پر بھی یقین ہے کہ بغیر ہدف کے یہ نہیں بلاتے، اور اس بات پر بھی یقین ہے کہ ہم آئے نہیں، انہوں نے بلایا ہے۔ اب جسے یہ یقین ہے انہوں نے ہمیں بلایا ہے اور بغیر مقصد کے کوئی کام نہیں کیا، تو پھر جس کو انہوں نے بلایا ہے اس کی عقل کا، اس کے عشق کا، اس کے عقیدہ کا یہ حق بنتا ہے اپنے مولا، اپنے مرشد، اپنے آقا کے قدموں میں بیٹھے یہ جاننے کی کوشش کرے میرے مرشد نے مجھے کیوں بلایا۔ میں چیلنج اور یقین کے ساتھ کہتا ہوں، اگر آپ نے اس کیوں کے جواب کو تلاش کر لیا، دنیا تو کیا آپ کی آخرت بھی کامیاب ہے۔ کیوں کامیاب ہے آخرت؟ کائنات میں فقط یہ ہے محمد و آل محمد جن کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ کو دنیا میں ہی جنت کی ضمانت دے دیں۔ برعظمت محمد و آل محمد صلوات صلی اللہ محمد۔ لیکن آؤ دیکھو اس بات پہ یقین ہوتا ہے کہ یہ خدا کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں، خدا کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں تو قیامت کے دن کی ضمانت دے رہے ہیں۔ آپ یہاں پر آئے ہیں، آپ کو یہاں پہنچنے کی وجہ سے ایک نہیں بلکہ 1000 وہ بھی مقبول حج کے ثواب کی ضمانت مل چکی ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے آپ سب سے التماس کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، خدا کے لیے مولا کے قدموں میں بیٹھے یہ جاننے کی کوشش کرے مولا نے کیوں طلب کیا ہے۔ لیکن یہ سعادت صرف اسی کو ہوگی، یہ ناز اور فخر اسی کو ہوگا، اور یہ کام وہی کر سکے گا جس کا زبانی لکلکانی، جس کا عقیدہ ہوگا، جسے یقین ہوگا اس بات پر کہ یہ ہاتھی تھے نہیں بلکہ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ منجی تھے نہیں، یہ ہیں۔ ہم اتنے دخول جو پڑھتے ہیں، ابھی محسن بھائی نے وہاں کھڑے ہو کے زیارت پڑھائی، اتنے دخول پڑھایا، زبانی لکلکا نہیں تھا، خدا سے اجازت مانگی، فرشتوں سے اجازت مانگی، فرشتے یہاں پر ہے تو آپ اجازت مانگ رہے ہیں، ایسے نہیں کہا۔ امام نے تصیر مختلف الملائکہ، ملائکہ کی آمد و رفت ہوگی، کہاں پر جس جگہ پر آپ بیٹھے ہیں۔ آپ کہاں پر آئے ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ پاکستان سے آئے ہیں نا۔ آپ کے ذہن میں پاکستان سے زیادہ مشہد مقدس کی ویلیو تھی تو آپ نے چھوڑا یہاں پر آئے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ذرا تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے تو صحیح، اور کس جگہ پہ آپ آ چکے ہیں، ایسی جگہ پہ پہنچ چکے ہیں کہ لوگ وہاں جانے کے لیے تڑپ رہے ہیں، اور آسمان سے فرشتے اس جگہ کو چھوڑ کر آپ کے پہلو میں بیٹھ کر آپ کے لیے استغفار پڑھ کے صبر کرتے ہیں۔ جگہ کی حقیقت کو درک کریں، یہ جگہ معمولی جگہ نہیں ہے، حتیٰ کہ اس جگہ کی ویلیو کے بارے میں، اس جگہ کی عظمت کے بارے میں، اس جگہ کے وقار کے بارے میں وہ وما ينطق عن الهوى کے مصداق نبی
جن کی زبان مبارک کے ذریعے ہم نے بغیر دیکھے خدا کو خدا مانا، جن کے کہنے پر آپ نے 4 دیواری کے کمرے کو بیت اللہ مانا، جن کے کہنے پر عربی کلام کو آپ نے کلام اللہ مانا، وہی زبان بتا کے گئی ہے خراسان کی سرزمین میں 2 پہاڑ ہیں، پہاڑوں کے درمیان میں زمین کا ایک ایسا ٹکڑا ہے، خبردار اسے زمین کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا نہ سمجھنا، وہ جنت کے باغوں میں سے باغ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آپ اس سے بہتر جانتے ہیں خدا کا اٹل فیصلہ ہے، جنت کے اندر گنہگار قدم نہیں رکھ سکتا، جنت کے اندر وہی جائے گا جو محبوب خدا ہوگا۔ اس لیے میں چیلنج اور یقین کے ساتھ کہتا ہوں، یہاں پہ منافق نہیں آ سکتا، یہاں پہ مشرک نہیں آ سکتا، یہاں پہ بدعتی نہیں آ سکتا، یہاں پہ وہی آئے گا جو محبوب خدا ہوگا۔ کیوں؟ خدا اپنے محبوبوں کو بلا کے اپنے حبیب کی شان و شوکت عظمت آنکھوں سے دکھا رہا ہے۔ دیکھو جسے میں نے وما ینطق عن الہویٰ کا مصداق کہا تھا، اس نے امام رضا علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے 147 سال پہلے کہا تھا۔ ابھی امام رضا علیہ السلام کے نور کی تجلی نہیں ہوئی تھی، رسول خدا کی ظاہری حیات اور امام رضا علیہ السلام کی ظاہری حیات میں کتنا فاصلہ ہے؟ ایک اور آپ کو سلامت رکھیں، 147 سال کا فاصلہ۔ 147 سال میں اس جگہ کی ویلیو کے بارے میں بتا رہا ہوں، اس جگہ کی اہمیت ویلیو کیا ہے۔ 147 سال پہلے رسول خدا نے فرمایا تھا، میرے بدن کا ٹکڑا خراسان کی سرزمین میں خاک ہوگا۔ اس وقت آپ کی طرح کے عاشق لوگ نہیں ہوتے تھے، آپ کی طرح کے عقیدت والے لوگ نہیں ہوتے تھے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان کی عظمت اور وقار پر، جو خصوصاً ہمارے پاکستان میں جن کا تعلق اہل سنت جماعت سے ہے، میں ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں، جن کا رسول پاک کے ساتھ اتنا عشق، اتنی چاہت، اتنی محبت ہے کہ رسول پاک کے ساتھ ایک نالین منسوب ہوگی، اسے سینے پہ سجا لیا، سر کا تاج بنا لیا۔ یہ نہیں ہے سینے پہ سجایا، سر کا تاج بنایا، بات ختم، بلکہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو رسول پاک کے ساتھ منسوب ہوئی نالین ہمارے سینے پہ سجی، ہمارے سر کا تاج بنی، اب ہمارا سر تن سے جدا ہو جائے تو ہو جائے، لیکن یہ نالین مبارک نیچے گرنے نہ پائے۔ آپ خود انصاف سے بتائیں، جو رسول پاک کے ساتھ منسوب ہوئی نالین کا اتنا احترام کرتے ہیں، وہ رسول کے خون سے کتنی محبت کرتے ہوں گے، کتنی چاہت رکھتے ہوں گے۔ اس لیے میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر استعمال کرتا ہوں، ہمارے پاکستان میں جو ایسے اہل سنت جماعت کے رہتے ہیں، عاشقان مصطفیٰ ہے، ان کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ درود پاک کی تلاوت فرمائیں۔ 147 سال پہلے رسول خدا نے کہا میرے بدن کا ٹکڑا سپرد خاک ہوگا۔ اس طرح کے اس زمانے میں عاشقان مصطفیٰ نہیں ہوتے تھے، غلام ہے رسول کے غلام ہے کہنے والے نہیں ہوتے تھے، سیدی یا مرشدی کہنے والے اس زمانے میں نہیں ہوتے تھے، طرح طرح کی باتیں کرتے تھے کہ جی کون سا ٹکڑا، دایاں بازو بایاں بازو، وہ بھی ایسی جگہ پر جہاں پہ پانی کا قطرہ نہیں ہے، پرندوں کی آمد و رفت نہیں ہے، ایسی جگہ پہ لاکھوں کی تعداد میں توحید پرستوں کا مرکز بنے، ہزاروں کی تعداد میں ملائکہ فرشتوں کی آمد و رفت ہو، لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ لیکن آج آئیں آ کے دیکھیں، آج وہی جگہ ہے جو ویرانی ہوتی تھی، آج وہی جگہ ہے جہاں پہ پرندوں کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن جو رسول کی زبان سے نکلا وہی حق ہوا، وہی حقیقت ہوا۔ اس لیے یہاں پہ منافقوں کو نہیں بلایا جاتا، مشرک کو نہیں بلایا جاتا، یہاں پر حبیب پہ حبیب 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 جو بھی محبت کرنے والا ہوتا ہے، خدا اپنے حبیبوں کو بلا کے اپنے حبیب کی عظمت دکھاتا ہے۔ دیکھو میرے محبوب نے جو کہا تھا وہ ہوا یا نہیں ہوا۔ اب آدھی حدیث رسول پاک کی جو ہے وہ آپ اپنی زبان سے مشاہدہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ رسول پاک کا ٹکڑا سپرد خاک ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ لاکھوں کی تعداد میں توحید پرستوں کا مرکز بنا یا نہیں بنا؟ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، آپ امام رضی اللہ علیہ السلام کی زلی کے پاس کھڑے ہو جائے، 24 گھنٹے کھڑے رہے، چاہے دن ہو رات ہو آندھی ہو طوفان ہو برف باری ہو،
ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو وہ جگہ خالی نظر نہیں آئے گی. خالی تو کیا، جو عاشقان خدا ہیں، جو توحید پرست ہیں، جو ہر انداز میں عبادت کرتے ہیں، پوری دنیا میں واحد یہ جگہ ہے جس کے بارے میں رسول خدا نے کہا تھا میرے بدن کا ٹکڑا خاک ہوگا اور توحید پرستوں کا مرکز بنے گا. چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں ایسی جگہ کے علاوہ پوری دنیا میں آپ کو ایسی جگہ میسر نہیں آئے گی جہاں پر بغیر کسی وقفے کے، بغیر کسی فاصلے کے عبادت کا ہر پہلو آپ کو وہاں نظر آئے گا. سبحان اللہ. اب بیت اللہ میں ہے، اگر وہاں جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے تو جو سجدے میں ہے سب کے سب سجدے میں ہیں، رکوع ہے تو سب کے سب رکوع ہے. آپ جائیں مسجد بالا صاحب مولا کے سر مبارک کی طرف زری کے بالکل قریب وہاں پہ کھڑے ہو جائیں، آپ 24 گھنٹے وہاں پہ کھڑے رہیں، آپ کو عبادت کا ہر پہلو بغیر کسی وقفے پہ رہا نظر آئے گا. یعنی کیا، وہاں پر کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، اور کوئی تشہد میں ہے، اور کوئی سجدے میں ہے، کوئی یاسین پڑھ رہا ہے تو کوئی مزمل پڑھ رہا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. بس کیا کہا تھا، میرے بدن کا ٹکڑا یہاں سپرد خاک ہوگا. آدھی حدیث آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں کہ رسول کا ٹکڑا سپرد خاک ہو گیا، لاکھوں کی تعداد میں توحید پرستوں کا مرکز بن گیا. حتیٰ کہ ایسا مرکز بنا ہے کہ جو بھی توحید پرست ہے جب وہاں جانا چاہتا ہے اپنے عقیدے کا احترام کرنے کے لیے زری کو ہاتھ جب لگتا ہے وہ سمجھتا ہے میرے لیے معجزہ ہو گیا. زری تک پہنچنا ہی اس کے لیے کرامت کی بات ہے. یہ کیا ہے، رسول پاک کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظوں کی تجلی. اب آئے یہاں پر یہ بزرگ ہیں، یہاں پہ اٹھے، پتھر اٹھائے، لمبے سے پتھر کو پتھر مارنا شروع کر دیا. تو بچہ بھی کہے گا ہمارے ساتھ آئے تھے، اچھے خاصے سمجھدار تھے، اچانک کیا ہو گیا، یہ پاگل تو نہیں ہو گئے، دیوانے تو نہیں ہو گئے، یہ اٹھے اور پتھر کو پتھر مارنا شروع کر دیا. کہیں گے یا نہیں کہیں گے پاگل دیوانے، لیکن آئے رسول پاک کی زبان سے جو لفظ نکل جائے وہی حق ہوتا ہے، وہی حقیقت ہوتا ہے. چاہے کوئی امیر ہو، چاہے کوئی غریب ہو، چاہے کوئی بادشاہ ہو، چاہے کوئی نوکر غلام ہو، جب وہ بیت اللہ جاتا ہے وہاں جا کر جب تک پتھر اٹھا کے لمبے سے پتھر کو پتھر نہ مارے خدا اس کی بندگی عبادت قبول نہیں کرتا. اس وقت کوئی پاگل دیوانہ نہیں کہے گا، اس وقت یہی کہے گا یہی تو ہے توحید پرست. کیوں، کیا ہوا کہ رسول پاک کی زبان سے یہ نکلے ہیں. اب اس کے بعد آپ بہتر جانتے ہیں مجھ سے کہ رسول پاک کی زبان سے جو لفظ نکل جائے وہی حق ہوتا ہے، وہی حقیقت ہوتا ہے. آپ زبان سے یہ کہتے ہیں ہمارے لیے بس خدا کافی، خدا کافی. جو صرف یہ زبان سے خدا کافی کے نعرے لگانے والے اس آیت کو بھول جاتے ہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ان سے کہہ دو اگر تم توحید پرست بننا چاہتے ہو، اگر تم میرے بننا چاہتے ہو تو فاتبعونی، پیروی کرو رسول اللہ کی. نتیجے میں کیا ہوگا، یحببکم اللہ، تم خدا کے محبوب بن جاؤ گے. آؤ مجھے بتاؤ، تم کہتے ہو ہمارے لیے بس صرف خدا کافی ہے، تو اگر تمہارے لیے صرف خدا کافی ہے تو پھر تم نے ہمارے رسول کے کہنے پر خدا کے گھر بیت المقدس کو کیوں چھوڑا؟ کون دیکھ رہا تھا آسمان کی طرف؟ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. کون بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا؟ کس کے کہنے پر تم نے خدا کے گھر کو بھی چھوڑا؟ اور کن کے ہاتھوں سے بنائے ہوئے 4 دیواری کے کمرے کو تم نے خدا کا گھر بھی مانا، تسلیم بھی کیا، سجدہ بھی کیا؟ کس کے لیے؟ جو لا مکین ہے، لا مکان ہے. کس کے کہنے پر؟ رحمت اللہ علیہ. اب مجھے بتائیں خانہ کعبہ کا آپ کے ذہن میں احترام ہے یا نہیں ہے؟ عقیدت ہے یا نہیں ہے؟ خانہ کعبہ کے اندر جو بھی چیز ہو آپ کے لیے قابل محترم ہے یا نہیں ہے؟ اور رسول پاک کے اندر خبردار کوئی اس کے آگے نہ جھکے، اس کا احترام نہ کرے. اب جو بھی چاہے بیت اللہ کے اندر ہو، جو بھی ان کے آگے جھکے گا، احترام کرے گا، وہی کافر، وہی مشرک. ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ بیت اللہ کے اندر تھے پتھر، روکا گیا یا نہیں روکا گیا؟ ہے وہ بھی پتھر، لیکن ایک اور پتھر ہے، وہ بیت اللہ کے اندر بھی نہیں ہے،
ہے پہاڑ ہے بھی کالا جسے حجر اسود کہتے ہیں، اس سے روکا گیا، اس کے آگے جھکایا گیا۔ اب اس کے آگے جھکنے والا کافر اور اس کا نا احترام کرنے والا مرتد مشرک اب چلے گئے وہاں پہ بیت اللہ میں پہنچے ہوئے، کسی کو یہ جسارت نہیں ہے کوئی یہ وہاں پہنچ کر کہے کہ جی میرے دماغ میں تو بڑا سچا توحید پرست ہوں، میں تو بہت جذباتی توحید پرست ہوں، میں تو خدا کے علاوہ بس کسی چیز کو نہیں مانتا۔ جیسے وہ کہا وہی ابلیس کا پیروکار بنا، کیونکہ اس نے بھی یہی کہا تھا میں ہر جگہ جھکوں گا، تجھے مانوں گا، لیکن یہ جو آدم کے پتلے میں نور مصطفیٰ ہے اس کے آگے نہیں جھکتا۔ کوئی زمین کا ٹکڑا ایسا نہیں ہوگا جہاں پر میں تیرے لیے سجدہ نہ کروں۔ خدا نے کیا کہا مجھے تیری یہ عبادت نہیں چاہیے کہ جو تو کرتا پھرے، مجھے جو چاہیے جو میں کہتا ہوں وہ کرو۔ اب خدا نے کیا کہا قل ان کنتم تحبون فاتبعونی، آپ نے پیروی کرنی رسول اللہ کی، وہاں جا کے یہ نہ کہنا کہ بیت اللہ کے ہوتے ہوئے میں اس کالے پتھر کا کیوں احترام کروں، ایک اعلیٰ کے ہوتے ہوئے ادنا کے آگے کیوں جھکوں، اس کی تو توہین ہو جائے گی۔ جیسے یہ کہا وہ ابلیس بنا، بخشش نہیں ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہم بزرگ ہیں، ویل چیئر پہ آئے ہیں، خواتین درمیان میں ہیں، ہم کیسے وہاں پہ پہنچے، جا ہی نہیں سکتے، پھر بھی معافی نہیں ہے، نہیں جا سکتے نا، چھٹکارا نہیں ہے۔ اپنی ہتھیلی کو لو، حجر اسود کی طرف کرو، اسی نیت سے چومو، جب تک تم حجر اسود کا احترام نہیں کرو گے خدا تمہاری بندگی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ بیت اللہ کے ہوتے ہوئے بھی اب آئے اصل ہدف کی طرف، رسول اللہ کے کہنے پر صفا مروہ کے درمیان آنا جانا عبادت مان لیا، چار دیواری کے کمرے کو خدا کا گھر مانا، بیت اللہ مانا، عربی الفاظوں کو آپ نے کلام اللہ مانا، اور بیت اللہ کے اندر جو پتھر تھے روکا کہ آپ رکنا آپ نے اپنی عبادت مانا۔ ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ جس رسول کے کہنے پر چار دیواری کے کمرے کو تم بیت اللہ مان کے سجدہ کر رہے ہو، اسی رسول نے بیت اللہ سے ایک شخصیت کو لیا، لے کے غدیر کے میدان میں آئے۔ میری بات آپ سمجھ جائیں، لے کے آئے یا نہیں آئے؟ ذہن میں رکھیے گا، جو رسول پاک کی زبان سے لفظ نکل جائے وہی حق ہے، وہی حقیقت ہے۔ یہ نہ ہو جو ہمارا دل چاہے اسے مان لو، جسے دل نہ مانے اس کا انکار کر دو، اسے مسلمان نہیں اسے منافق کہتے ہیں۔ رسول اللہ کے کہنے پر چار دیواری کے کمرے کو بیت اللہ مانا، اسی رسول نے بیت اللہ سے شخصیت کو لیا، غدیر کے میدان میں آئے، غدیر کے میدان میں لا کے کافروں کو نہیں مسلمانوں کو جو پیچھے نماز پڑھ کے آئے ہیں، جو بیت اللہ کے آگے جھک کے آئے ہیں، انہیں کہا میرے کہنے پہ بیت اللہ مانا تو میں ہی کہہ رہا ہوں مانو یہ ہاتھ ید اللہ ہے۔ من خود تو مولا، من خود تو مولا، نعرہ لسان اللہ ہے، یہ چہرہ وجہ اللہ ہے۔ میرے کہنے پر چار دیواری کے کمرے کو بیت اللہ مان رہے ہو تو مانو یہ ولی اللہ ہے۔ اب یہ نہ ہو جو ہمارا دل چاہے مان لے اور جسے دل نہ مانے اس کا انکار کر دے۔ جب رسول اللہ کی زبان مبارک پر ہر بات کو اب تسلیم کرتے آئے ہیں تو اسی رسول نے کہا خراسان کی سرزمین میں دو پہاڑ ہیں، پہاڑوں کے درمیان میں زمین کا ایک ایسا ٹکڑا ہے، خبردار اسے زمین کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا نہ سمجھنا، وہ جنت کے باغوں میں سے باغ۔ اب جو بھی یہاں پر پہنچ چکا ہے اگر اسے رسول پاک کی زبان پہ یقین ہے اسے تسلیم کرنا پڑے گا۔ اگر وہ کہہ دے تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدم کے نیچے ہے تو ہماری جنت وہی، اگر وہ کہے تمہاری جنت وہ ہماری جنت وہ، اگر وہ کہے تمہاری جنت یہ تو ہماری جنت یہی۔ صرف اتنا نہیں، جب آپ یہاں پر پہنچے ہیں اس لیے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں گنہگار جنت میں نہیں جا سکتا، یہ خدا کا عدل ہے، بلکہ خوشبو
तक नहीं सोच सकता। जो आया है उसके ऊपर पहले करम हुआ है, उसके ऊपर पहले लुत्फ हुआ है, उसे पहले हुर बनाया गया है, फिर यहाँ पे बुलाया गया है। तो आपको कब्र परस्त कहने वाले आए, पहले आपकी हकीकत को दरक करें। मुझे इंसाफ से बताएं, खुदा कादर मुतलक है या नहीं है, साहिब इख्तियार है या नहीं है, ये फरमान पहुंचा या नहीं पहुंचा। अगर कोई इंसान मरने बिस्तर पर भी सच्चे दिल के साथ एक मर्तबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी वातुब बोले पढ़े, वो तो उसके भी गुनाह माफ कर देता है, वो तो उसे भी हुर बना देता है। आप यहाँ पर मुझे बताएं, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, आप यहाँ पर ना तिजारत के लिए आए हैं, ना सैर व तफरीह के लिए आए हैं, ना सिर्फ खरीदो फरोख्त के लिए हैं, आप अमलन इस्तिग़फ़ार पढ़ने के लिए आए हैं। आपने खुदा के इश्क में अपना सब कुछ कुर्बान किया। खुदा के भेजे हुए नुमाइंदे वलीउल्लाह के कदमों पे मैं कुर्बान जाऊं ऐसे आने वालों की अजमत का। अभी कुछ दिन पहले एक मोमना बता रही थी कि मैं जब यहाँ आना चाह रही थी, मेरा एक भाई बीमार था, मैं उसे लाने के लिए 4 साल मैंने लोगों के घरों में बर्तन धोए। वो अलग अजमत की बात है। तुकीर भाई जब यहाँ पर आते हैं, जायरों के बर्तन धो रहे होते हैं, वो एक फजीलत की बात। लेकिन यहाँ आने के लिए उस मोमना ने अपने भाई जो बीमार था यहाँ लाने के लिए 4 साल लोगों के कपड़े धोए, बर्तन धोए, उनके घरों की सफाई की। 4 साल उसने मेहनत की, पैसे जमा किए और मौला के दर पे अपने बीमार भाई को लेके आई। क्या वो दिन जानता ये कैसे आ रही है? क्या नहीं जानते कि किस अंदाज में कैसे लाया जा रहा है? हर चीज का दार मदार नीयत पर है। अब मुझे बताएं, कई ऐसे इंसान हैं जो अपने जेवर बेच के आ रहे हैं, कई हैं जो जानवर बेच के आ रहे हैं, कोई जमीन बेच के आ रहा है, कोई गाड़ियां बेच के आ रहा है। बेचने के अलावा भी आप जितने भी यहाँ पर आए हैं, अपने अपने खानदान को, अपने जायदाद को, अपनी नौकरियों को, अपने कारोबार को छोड़ के एक मुल्क से दूसरे मुल्क आए हैं। छोड़ा या नहीं छोड़ा? इस्तिग़फ़ार किसे कहते? इसे ही तो कहते हैं खुदा के इश्क में जो पुरानी चीजें हैं उनको छोड़ो, दोबारा ना दोहराओ। आपने खुदा के इश्क में सब कुछ छोड़ा, छोड़ के यहाँ पर पहुंचे दूसरे मुल्क में। आए या नहीं आए? आप में से कोई यकीन से कह सकता है अब हम सही साल में अपने वतन वापस चले जाएंगे? नहीं ना। तो फिर मुसलमानों क्या हुआ? अमलन नियतन, इन्होंने अपना सब कुछ, जिन्हें तुम कब्र परस्त कह रहे हो, जिन्हें तुम मुशरक कह रहे हो, जिन्हें तुम बिदती कह रहे हो, आओ इनके हकीकत का दरक करो। इन्होंने अमलन खुदा के लिए, खुदा के इश्क में, खुदा की चाहत में, खुदा के मुंतखब शुदा वलीउल्लाह के कदमों का बोसा लेने के लिए अपना सब कुछ इनके कदमों पर निछावर कर दिया। जो इनके इख्तियार में था इन्होंने इनके कदमों पर निछावर कर दिया। अब हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान के तहत जो इनके इख्तियार में है वो आपके लिए मुहैया। इख्तियार क्या है? आसमान से फरिश्ते आ रहे हैं, आपके पहलू में बैठ रहे हैं, आप कदम उठा रहे हैं, 1000 मकबूल हज के सवाब की जमानत मिल रही है। वक्त में गुंजाइश नहीं, वरना दलील से साबित करता। आपका काम है इस बात को जाने। कहा गया जाहिर ज़ियारत के लिए आ रहा है तो मार्फत के साथ आए। तो क्या कहे, रात क्या है, हाजी साहब हज करने के लिए गए, पूरी जिंदगी में 30 हज कर लिए, 50 हज कर लिए। आए कोई हाजी साहब आके बताए मुझे नबीउल्लाह की तरफ से, वलीउल्लाह की तरफ से सही से सही फरमाया हदीस मिल गई है, हाजी साहब तो मुबारक हो, आपने 50 किए थे ना, 50 में से आपके ये 5 कबूल हो चुके हैं, 1 कबूल हो चुका। कोई कह सकता है किसी के पास जमानत गारंटी? नाज करे, फखर करे, सजदा शुक्र करे और जानने की कोशिश करे वजह रात क्या है, उसे जमानत मिल नहीं रही। और आप जब यहाँ पर पहुंच चुके हैं, आपको 1 नहीं बल्कि 1000, वो भी नाज के कुरान की जुबान मुबारक के जरिए 1000 मकबूल हज के सवाब की जमानत अपनी तरफ से नहीं कह रहा। जो हवा के मिस्ताक नबी है, काल रज़ा अलैहिस्सलाम इन्ना बिखुरासान लबुकात जाती अलैहि ज़मान तुसीरु मुख्तलफल मलाइका फमन ज़ारनी फी तिलकल बुकाते काना कमन ज़ार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस रहमत तमाम, नतीजा रहमत तमाम।
امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں خراسان کی سرزمین میں ایک کبہ ہوگا، ان قریب اس کے اوپر یہ وقت آ جائے گا، اپنی ظاہری حیات میں بتا رہے ہیں کیا وقت آ جائے گا، ملائکہ کی اندر رفت ہوگی، فمن زارنی فی تلک البقعۃ، جو بھی یہاں پہ قید بھی رکھی فلاں مذہب سے تعلق رکھنے والا، فلاں کام کرنے والا، فلاں شخص، فلاں نہیں، جو بھی اس کبے کے نیچے آ جائے گا. اس لیے تو میں کہتا ہوں ہر کوئی آ نہیں سکتا، یہاں وہی آتا ہے جس کے اوپر ان کا کرم ہوتا ہے. بس جو آ گیا ہے اس کے لیے یہ فرمان ہے فمن زارنی فی تلک البقعۃ، جو بھی اس کبے کے نیچے آ جائے کان کمن زار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسے ہی ہے جیسے اس نے رسول اللہ کے چہرے منور کی زیارت کر لی ہو. اب اگر ہم نے رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کر لی تو کیا کمال حاصل ہوا؟ آگے فرما رہے ہیں کتب اللہ تبارک و تعالی، قادر مطلق صاحب اختیار خدا لکھ دے گا، یعنی لکھ دے گا کیا؟ واجب کر دے گا اس کے لیے، لہو بذالک ثواب، اس کے لیے ثواب. ہو کی ضمیر جا رہی ہے، یہ کبے کے نیچے ہے. کون ہے کبے کے نیچے؟ ہیں دنیا والے درخت، یہ ہے جو کبے کے نیچے ہیں، جو بیٹھے ہیں یہاں پر. لہو بذالک ثواب، آپ کے لیے ثواب. کیا ثواب؟ الف حج مبرورہ و الف عمرۃ مقبولہ، 1000 مقبول حج اور 1000 قبول شدہ عمرے کا ثواب. سبحان اللہ سبحان اللہ. صرف اتنا نہیں، کنت انا وآبائی شفاہ یوم القیامہ، میں کون ولی اللہ حجت اقتا کن فیکون کا مظہر، اور میرے آبا و اجداد قیامت کے دن اس کی شفاعت کریں گے. آگے رسول خدا نے کیا فرمایا تھا؟ ستدفن بضعۃ منی بأرض خراسان، میرے بدن کا ٹکڑا خراسان میں سپرد خاک ہوگا. فمن زارنی فی تلک البقعۃ، رسول خدا یہ فرما رہے ہیں ستدفن بضعۃ منی بأرض خراسان ما زارہا مکروب الا نفس اللہ قربتہ، ان قریب میرے بدن کا ٹکڑا خراسان میں سپرد خاک ہوگا. ما زارہا مکروب الا نفس اللہ قربتہ، کوئی پریشان حال نہیں ہوگا جو یہاں پر پہنچے اور اس کی پریشانی دور نہ ہو. آج کی حدیث آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں. اگلے یہ جو الفاظ ہیں جو ابھی آپ کے لیے محقق نہیں ہوئے، اس وقت ہوں گے جب انسان کی آنکھ بند ہوگی. انکار کرنے والا آتش جہنم کا ایندھن ہوگا، اور تسلیم کرنے والے کے لیے کیا پیغام ہے؟ والا مذنب الا غفر اللہ ذنوبا، کوئی ایسا گنہگار نہیں ہوگا جو یہاں پر پہنچے اور اس کے گناہوں کی بخشش نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے کیا بات کس نے کہا جس کے کہنے پر بغیر دیکھے خدا کو خدا مان رہے ہو؟ آج احمد تمام جس کو اس بات پہ یقین ہے کہ رسول خدا نے کہا والا مذنب الا غفر اللہ ذنوبا، کوئی گنہگار نہیں ہوگا جو یہاں پر پہنچے اور اس کے گناہوں کی بخشش نہ ہو. جسے یقین ہے وہ شکریہ ادا کرنے کے لیے دایاں ہاتھ بلند کر کے جتنا زیادہ یقین ہے اونچی آواز سے درود پاک کی تلاوت فرما لے. ہمیں اس بات پر راز ہے، فخر ہے، آپ سب کو یقین ہے کہ جو یہاں پر پہنچ چکا ہے واپس جا رہا ہے، ایسے واپس جا رہا ہے جیسے ابھی دنیا میں پیدا ہوا. خدا کے لیے آپ اپنی عزت عظمت وقار کو تسلیم کر کے یہاں سے واپس جائیں. اب آپ معمولی انسان نہیں رہے. جب آپ وہاں سے چلتے ہیں کوئی محسن بلوچ ہے، کوئی تقویر ہے، کوئی سید حیدر ہے، کوئی نکی ہے، لیکن جب آپ یہاں سے واپس جائیں گے کوئی بھی آپ کو آپ کے نام کے ساتھ نہیں پکارے گا. کوئی یہ نہیں کہے گا یہ زینب یا فضا یا کرن. جو بھی آپ کو پہلی نگاہ سے دیکھے گا چاہے وہ آپ کا خونی رشتہ داری کیوں نہ ہو، پہلی نگاہ سے دیکھتے یہی کہے گا یہ ظاہر امام رضا علیہ السلام کے ظاہر امام. آپ کی نسبت کسی دنیاوی بادشاہ کے ساتھ نہیں، آپ کی نسبت ولی اللہ کے ساتھ قائم ہو چکی ہے. کیوں بھول رہے ہیں اس بات کو؟ آپ اپنے ہاتھ کا کپڑا زری کے ساتھ مس کریں، وہ کپڑا کپڑا نہیں رہتا، وہ متبرک ہو جاتا ہے. آپ نمک مس کریں، وہ نمک نمک نہیں رہتا، وہ متبرک
पर आप तो अशरफुल मखलूकात हैं। आपने तो अपने वजूद को इनके कदमों पर निछावर कर दिया है, वक्त कर दिया है। अब आपके दिल वलीउल्लाह का दिल है, हुज्जत खुदा का है। आपको इन्होंने नई जिंदगी दे दी है, हुर बना के भेजा है। इसकी तो कहा गया ज़ाहिर ज़ियारत करके वापस आ रहा है। आप इसे मामूली ना समझना, अब इसके चेहरे की तरफ देखो, तुम्हारे लिए सवाब। इसकी नजर इनकी उठाओ, तुम्हारे लिए सवाब। तुम्हारे घरों में बरकत नहीं है, सुफरा सजाओ। मौला के आजाद करदा गुलाम जो आ रहा है, जिसे मौला ने शैतान की गुलामी से आजादी दिलवाई है, इसे अपने घरों में बुलाओ। जब इनके कदम तुम्हारे घर में आएंगे, खुदा तुम्हारे घरों में भी खैर और बरकत। या अल्लाह तू करीम है, करम फरमा, तू रहीम है, रहम फरमा, तू लतीफ है, लुत्फ फरमा। तुझे तेरी लताफत का वास्ता, तुझे तेरी करामत का वास्ता, तुझे तेरी अजमत और जलालत और किबरियाई का वास्ता। या अल्लाह जहां तूने इतना करम किया, इतना लुत्फ किया, इन्हें नई जिंदगी दी, 1000 मकबूल हज का सवाब मिला, कदम उठाए एक उम्रे का सवाब मिला, गुनाह से लबरेज हो के आए, हुर की तरह नई जिंदगी अनायत की। या अल्लाह जहां इतना करम कर दिया है, बस एक और लुत्फ कर दे। या अल्लाह यहाँ से जाने के बाद हमें इस दर का मुखलस बना। या अल्लाह ये जो असल काम हमारा शुरू होना है, यहाँ से जाने के बाद होना है, मुश्किल कुशा के सदके हमारी मुश्किल कुशाई फरमा दे। या अल्लाह यहाँ से जाने के बाद हमारा पता चलेगा हमें इनसे कितनी मोहब्बत है, कितनी चाहत है, कितनी ईमान की वैल्यू है। यहाँ से जाने के बाद मेरी बात में बुरी लगे तो खुदा के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन हकीकत ये है यहाँ से जाने के बाद पता चलेगा हम कितने पानी में हैं। मौला ने शैतान से हमें आजाद करवाया, उसकी गुलामी से आजाद करवा दिया। ये जो नई जिंदगी मिल गई है, ये जिंदगी हम अपनी नहीं है, इनके दिया हुआ अतिया है। अब जिसके दिमाग में इमाम की वैल्यू होगी, इमाम की इज्जत होगी, इमाम की अजमत होगी, इमाम का वकार होगा, मौला से इश्क होगा, मौला से मुवद्दत होगी, मरना जीना इनके लिए होगा, वो यहाँ से जाने के बाद अपने जिस्म के टुकड़े टुकड़े करवा लेगा, लेकिन मौला की इस दी हुई जिंदगी को दोबारा शैतान की गुलामी में नहीं ले जाएगा। जिसे मौला ने हुर बनाया, आजाद करवाया, बस या अल्लाह हमारे ऊपर इतना करम, इतना लुत्फ कर दे, यहाँ से जाने के बाद हमें ताकत दे, हमें हिम्मत दे, हमें शुजा बना दे, हमें सच्चा बना दे कि यहाँ से जाने के बाद इस जिंदगी की हम हिफाजत कर सकें, हमें इस तरह का मुखलस बना दे। ये तो जिंदगी में हमें मौका मिला है, आपको यकीन करें ये दुनिया में आया है, ना इससे पहले आप आए हैं ना इसके बाद आएंगे। ये पहला और आखिरी चांस है, और ये जिंदगी इनसे अकीदत करने का इजहार की जगह है, जिसका नतीजा क़यामत के दिन आपको इनके दीदार से मिलेगा। वो मांगे इनसे, तलब करना है ये दुनिया की वैल्यू क्या है, कितने दिन गुजारने हैं, कितने दिन बाकी हैं, कोई पता नहीं, लेकिन जो यहाँ पर आया है इनके पास जाने के लिए आया है, और ये वहां से आए हैं चल के आपको हदायत देने के लिए, आपको निजात देने। यकीन करें इनका दुनिया में आने का हदफ सिर्फ और सिर्फ खुदा की इस मखलूक की हदायत और निजात है, इसके अलावा और कोई काम नहीं। खुदा के लिए अपने किरदार से यहाँ से जाने के बाद साबित करे, मैं कब्र के पास नहीं गया था, मैं कब्र प्रस्त बनने नहीं गया था, मैं हाथी के पास गया था, देखो मैं हिदायत लेके आया, मैं मुंशी के पास गया था, देखो मैं निजात लेके आया। आपने अपने किरदार के जरिए इस दर की वकालत करनी है। अगर कोई माँ बाप के आगे बदजुबानी करता था, यहाँ से जाके माँ के कदम चूम के इस दर की वकालत करनी है। अगर कोई एक दूसरे के ऐब तलाश करता था, यहाँ से जाके और उससे माफी मांग के इस दर की वकालत करे अपने किरदार से। मैं हाथी के पास गया था, देखो मुझे हदायत मिल गई है, मैं मुंशी के पास गया था, देखो मुझे आतिश जहन्नम से निजात दे दी है। या अल्लाह तू करीम है, करम फरमा, तू रहीम है, रहम फरमा, तू लतीफ है, लुत्फ फरमा, तुझे तेरी लताफत और करामत और जलालत का वास्ता। या अल्लाह यहाँ से जाने के बाद इनके मुकद्दस वजूद का वास्ता दे के इल्तमास करता हूँ, इनके खानदान में खैर और बरकत नाज़िल फरमा।